عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ کی برکتیں، اس ماہ کی فضیلتیں کیا کیا ہیں، پچھلے ہفتے اس کا بیان آپ کے سامنے آ چکا۔ اس رمضان کی جو خصوصیات ہیں، اس رمضان کی جو عبادات ہیں، ان خصوصیات کو اور ان عبادات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ رمضان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے خاص بندے بن جاؤ۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ پتہ لگی کہ روزہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ اب وہ روزے کس مہینے کے فرض تھے اور کیسے فرض تھے اس کی تفصیل الگ ہے، لیکن یہ روزے ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیے ہیں۔ اب جب یہاں یہ بات آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہمیں بھوکا رکھ کر کیا ملے گا، یہ بات دل میں آتی ہے، اور کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہر چیز سے بے نیاز ہے تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمیں بھوکا رکھے، یا اللہ کو اس سے کیا ملے گا؟ ہمارے دل میں کبھی کبھی یہ بات آتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم روزہ رکھتے ہیں، اس روزہ رکھنے میں ہمارا فائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائے، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اب پرہیزگاری اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کچھ صحابہ کرام نے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس راستے پر کانٹے بچھے ہوئے ہوں، یا جس راستے پر کانٹے دار بیل ہو، اور اس راستے میں سے آپ کو گزرنا ہے تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم اس راستے سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر نکلیں گے، تاکہ کوئی کانٹا ہمارے بدن میں نہ گھس جائے، کوئی کانٹا ہمارے کپڑے میں نہ لگ جائے جس سے کپڑا پھٹ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی ایسے گزرے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، جو گناہوں والا راستہ ہے ہم اس راستے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ جس طریقے سے ہم کانٹے دار راستے سے گزرتے ہیں تو یہ دنیا گناہوں کی دنیا ہے، ہر وقت انسان کسی نہ کسی فتنے میں پڑا رہتا ہے، تو اب ہمیں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا ہے،
ان گناہوں سے بچانا ہے، اور ان گناہوں سے بچنے میں سب سے زیادہ جو چیز ہماری مدد کرے گی وہ روزہ ہے۔ تو یہ مطلب ہے روزہ رکھنے کا۔ اب ہم آگے چلیں، کیا صرف روزہ بھوک اور پیاس سے بچنے کا نام ہے کہ ہم کھانا کھانے سے رک جائیں، پانی پینے سے رک جائیں؟ کیا اس کا نام روزہ ہے؟ میرے دوستو، حقیقی روزہ یہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم بھوک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کھانے سے بچاتے ہیں، پانی پینے سے بچاتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے جسم کے تمام اعضاء کو، اپنی باڈی کے تمام پارٹس کو گناہوں سے بچانا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، جب ہم روزہ رکھیں تو ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، جب ہم روزہ رکھیں تو ہمارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، جب ہم روزہ رکھیں تو ہماری سوچ، ہمارا دماغ، ہمارے خیال کا بھی روزہ ہونا چاہیے، جب ہم روزہ رکھیں تو ہمارے ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے جسم کے ان تمام اعضاء کو روزہ سے بچائیں گے تب جا کر ہمیں روزہ کا کمال حاصل ہوگا۔ اللہ نے جو بات فرمائی ہے لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو ہم پرہیزگار اور متقی تب ہی بنیں گے جب ہم اپنے جسم کے پورے اعضاء کو روزہ رکھیں گے۔ اب ہم غور کریں کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد ہماری آنکھیں، ہماری نگاہیں کسی غیر محرم کی طرف جا رہی ہے، یا ہماری نگاہیں ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، تو پھر ہم روزہ رکھنے والے نہیں ہیں۔ یا ہم زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا زبان سے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اب ہمیں روزے کا کمال حاصل نہیں ہے۔ روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد میں ہم کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، بہت سے لوگوں کا تو یہ مشغلہ ہے، بڑے درد سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بہت سے حضرات کا روزے کاٹنے کا مشغلہ یہی ہے، روزے کاٹنے کا کام یہی ہے کہ 2-3 دوست و احباب بیٹھے، تعلقات والے بیٹھے اور دوسروں کی برائیاں شروع کر دی۔ جہاں ہم نے دوسروں کی غیبت کی، دوسروں کی برائیاں شروع کی، تو میرے دوستو ہم روزے کے حقیقی ثواب کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم اپنی زبان سے دوسروں کی چغل خوریاں، غیبت شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں روزہ لگنے لگتا ہے۔ سب سے بڑی اس کی خصوصیت ہے کہ جیسے ہی ہم نے دوسروں کی برائیاں شروع کی، اب ہمیں پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی۔ تو جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں کہ جو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اللہ کا خاص بندہ بننا یا اللہ کا ولی بننا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں بزرگ اتنے بڑے ہیں اور فلاں شخص اللہ کے ولی ہیں، یا ان کے اندر کوئی کمال ہے، یا ان کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے و قوت ہے کہ وہ براہ راست اللہ سے ان کا اپنا معاملہ ہے۔ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہم بھی بن سکتے ہیں، بس ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے
کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ جس دن ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اسی وقت سے ہم اللہ کے خاص بندے بن گئے۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اتنی بار اتنا وظیفہ پڑھیں گے یا اتنے وقت تک اتنی عبادت کریں گے اور ہم اللہ کے خاص بندے بن جائیں گے، چاہے ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنی ہی عبادت کر لیں، کتنے ہی ہم وظائف پڑھ لیں، جب تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے اس وقت تک ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ چاہے ہم فرض نماز پابندی سے پڑھ لیں، واجبات اور سنت کی رعایت کر لیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں تو وہ کامیاب ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ ہمیں اپنے آپ کو جب ہم روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی گناہوں سے بچ جائے۔ تو ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حدیث کے اندر ہمیں اس کی بالکل صاف الفاظ میں صراحت ملتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ اب ان دو عورتوں کو روزہ بہت زیادہ لگنے لگا، روزہ اتنا زیادہ لگنے لگا کہ یہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ اب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عورتوں کو بلایا اور ان سے یہ بات کہی کہ آپ کلی کرو، قے کرو۔ تو جب ان عورتوں نے کلی کی تو اب ان کے اندر سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکل کر آئے۔ اب یہ عورتیں بڑی حیران، بڑی پریشان اور کہنے لگی اللہ کے نبی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، تو پھر یہ گوشت کہاں سے آیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں غیبت کرتی ہیں یا دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں یا چغل خوری کرتی ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ کسی مردار کا گوشت کھا رہی ہوں، کسی مرے ہوئے جانور کا۔ اور قرآن میں تو ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں سبق لینا چاہیے اس حدیث سے کہ اگر ہم روزے کے اندر غیبت کریں گے، دوسروں کی برائیاں کریں گے تو پھر ہم روزے کے کمال کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ روزے کا جو مقصد ہے ہم اس کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جب ہم روزہ رکھیں تو کھانے اور پانی سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء ہر گناہ سے بچ جائیں، اس کا نام روزہ ہے۔ تب جا کر ہمیں تقوی حاصل ہوگا۔ اسی لیے میرے دوستو، فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھیں تو اس روزے کی حالت میں ہم کسی سے جھگڑا نہ کریں، سامنے والے سے کہہ دیں کہ بھائی مجھ سے مت لڑ، مجھ سے جھگڑا مت کر، میرا روزہ ہے۔ اگر سامنے والا کوئی سمجھدار شخص ہوگا تو وہ اپنے آپ کو بچا لے گا، رک جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے وقوف کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو سمجھا لے کہ بھائی میرا روزہ ہے، خود پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ ان تمام چیزوں سے ہم روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے اس کو خراب کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز ہمارا مقصد ہے اور جس مقصد کے لیے
یا جس ٹارگیٹ کے لیے ہم محنت کریں اور محنت کے بعد بھی وہ مقصد ہمیں نہ ملے، وہ منزل ہمیں نہ ملے، تو پھر بیکار ہے نا محنت کرنا، پھر کسی کام کی نہیں ہماری محنت۔ تو اس لیے میرے دوستو، رمضان کی خصوصیت یہ ہے، رمضان کی عبادت یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے، اور روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، خاص طور سے چغل خوری سے، برائی سے، غیبت سے اور جھگڑوں سے۔ روزے کے اندر ہم لوگ جھگڑا بہت کرتے ہیں، ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر بھی جھگڑنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ ہے، اللہ کے گھر میں ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگ کبھی اپنی بات کو منواتے ہیں، دوسرے کی مانتے نہیں ہیں۔ جب تک یہ صفت ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس چیز سے نہیں بچ سکتے۔ میرے دوستو، ہم ماننے والے بنے، اطاعت کرنے والے بنے، ہماری بات تو خود مانی جائے گی، ہمیں منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ دو بھائی تھے، اور ان دونوں بھائیوں کی جو بیویاں تھیں ان بیویوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، لیکن دونوں بھائی بڑی محبت سے رہتے تھے۔ اب ایک بھائی نے دوسری بھائی کی دعوت کی، اب جب دعوت کھانے گھر پہنچا اور دوسرے بھائی نے پہلے بھائی کے دسترخوان کے اوپر کھانا لگایا، اب جیسے ہی کھانا لگایا تو اس کی بیوی کھانا اٹھا کر لے گئی کہ یہ تو بہت خراب لوگ ہیں، بہت گندے لوگ ہیں، ہم ان کو اپنا کھانا نہیں کھلائیں گے۔ اب جب ظاہر سی بات ہے، کوئی ہماری دعوت کرے، گھر پہ بلائے، کھانا سامنے لائے اور پھر کوئی کھانا اٹھا کر لے جائے، کھانے سے منع کر دے، تو غصہ کتنا آئے گا آپ لوگ سوچ سکتے ہیں۔ اب جب جس بھائی نے دعوت کی تھی تو اس نے اپنے بھائی کے اوپر غصے کے آثار دیکھے، اور غصے والی بات بھی ہے، تو جس نے دعوت کی تھی اس نے کہا کہ دیکھ بھائی، تو نے ایک مرتبہ میری دعوت کی تھی اور اس دعوت کے نتیجے میں جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو تمہارے گھر کی ایک مرغی آئی اور اس مرغی کا پاؤں سالن میں گر گیا، لگ گیا، تو جس سے پورا سالن خراب ہو گیا، پورا سالن خراب ہو گیا، اور آپ کے پاس اس سالن کے علاوہ دوسرا سالن نہیں تھا، لہٰذا میں بغیر دعوت کھائے، بغیر کھانا کھائے تمہارے گھر سے آ گیا تھا، میں نے غصہ نہیں کیا تھا، لہٰذا اگر میری بیوی نے کھانا اٹھا لیا تو تم بھی غصہ مت کرو، تم بھی جھگڑا مت کرو۔ تو جس بھائی کی دعوت کی تھی اس نے کہا کہ یار بات تو صحیح ہے کہ ہماری مرغی کی وجہ سے کھانا خراب ہو گیا اور تمہاری بیوی اٹھا کر لے گئی، لیکن کھانا ہم نے دونوں نے نہیں کھایا تھا دعوت کے اندر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بات سلجھائی جائے تو بات کو سلجھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہماری نیت سلجھانے کی نہ ہو، سلجھنے کی نہ ہو، تو ذرا ذرا سی بات پر اینٹ کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ جب تک ہم گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو جو روزے کا کمال ہے، جو روزے کی طاقت ہے، جو روزے کی قوت ہے، روزے کا مقصد ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، ادباً درخواست ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، اور اب تک جتنے گناہ کیے ہیں
اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے اور ہزارہ لاکھوں بار اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت دی ہے۔ کیا معلوم آنے والا رمضان میں ہم رہیں یا نہ رہیں اور یہ برکتیں ہمیں ملے یا نہ ملے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس وقت جنت کی سیل لگی ہوئی ہے، اس وقت نیکیوں کا سیزن ہے، اس وقت بہار کا موسم ہے کہ جب بہار کا موسم آتا ہے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، ہر وقت جس کو دیکھو نیکیاں کرتا رہتا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، کوئی نفلی عبادت پڑھتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی تسبیحات پڑھتا ہے، کوئی ذکر و اذکار، یعنی ہر شخص نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں بھی اس مہینے کو کامیاب بنانا ہے، اس مہینے کی رحمتیں اپنے اندر سمیٹنی ہے، اس مہینے کی برکتوں سے اپنے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے۔ بس ایک کام کر لے، وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بالکل بچ جائے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے ہم عبادت کم کر لیں چلے گا، نفل نماز نہ پڑھیں، تسبیحات نہ پڑھیں تو 1% چلے گا، لیکن اگر ہم نے تھوڑا سا بھی گناہ کر لیا یہ بالکل نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اس مہینے میں اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے پاک و صاف کر لے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔